بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 ذی الحجہ ہے اور 8 ذی الحجہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکے سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے، اور آج ہی کے دن 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل نے بنو امیہ کے خلاف کوفے میں خروج کیا تھا، قیام کیا تھا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے گروپ کے واٹس ایپ گروپ کے بعض ممبرز نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ بتایا جائے کہ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حج مکمل نہیں کیا اور حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور وہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس تاریخ یعنی 8 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے، طواف و سعی کے بعد اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے روانہ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ یزید نے بنو امیہ کے 30 شیطان صفت آدمی حج کے بہانے سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ ہر حال میں حسین کو شہید کرنا ہے۔ اس بات کی تائید مزید خود امام حسین علیہ السلام کے اس بیان حقیقت ترجمان سے بھی ہوتی ہے کہ جو آپ نے مکے سے روانگی کے بعد راستے میں دوسری منزل صفا پر فرزوق شاعر کے اس سوال کے جواب میں دیا تھا کہ آپ حج ترک کر کے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں جلدی نہ کروں تو میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ حقیقت بین حضرات جانتے ہیں کہ اس طرح حضرت امام حسین کی مکہ مکرمہ میں شہادت ہو جاتی تو اس سے 2 خرابیاں ضرور لازم آتی۔ پہلی کیا خرابی تھی؟ پہلی یہ کہ مکہ مکرمہ اور بالخصوص خانہ خدا کی حتک حرمت ہوتی۔ حسین جیسا محافظ آداب و اسلامیہ و عارف حرمات الہیہ امام کس طرح بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کے مکہ چھوڑنے کی وجہ دریافت کرنے پر فرمایا تھا، بخدا اگر میں مکے سے صرف ایک بالشت بھی باہر قتل کیا جاؤں تو یہ امر مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مکے کے اندر قتل ہو جاؤں۔ دوسری جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ اس طرح دشمن بڑی آسانی کے ساتھ شہادت امام حسین علیہ السلام پر پردہ ڈالنے اور اپنی برات ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ممکن تھا کہ طواف بیت اللہ، وقوف عرفات، قربانی، منی یا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت آپ شہید کر دیے جاتے، اور قاتل اس شور میں، اس ہنگامے میں، اس میں لوگوں کے رش میں، لوگوں کا جو ازدحام تھا اس میں گم ہونے میں کامیاب ہو جاتے۔ در یہ حالات کون باور کرتا کہ اصل قاتل یزید یا اس کے مقرر کردہ آدمی ہے؟ سیاسیات ملکیہ میں ایسے گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ حکومتیں، ایجنسیاں، خفیہ ایجنسیاں ایسا کرتی رہتی ہیں، مگر امام علی مقام حکومت وقت کے ان ہتھ کنڈوں سے واقف تھے اور مدینے کا قیام بھی محض اس لیے ترک کیا تھا کہ آپ کے واقع شہادت کو کوئی اتفاقی حادثہ سمجھ کر اس پر پردہ نہ ڈال دیا جائے۔ بہرحال یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اگر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں مخفی طور پر شہادت واقع ہو جاتی تو آج اس کو وہ اہمیت اور وہ عظمت حاصل نہ ہوتی جو اب اسے حاصل ہے، اور نہ ہی اس شہادت پر وہ آثار مرتب ہوتے جن کی خاطر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام امت کو اختیار کر رہے تھے۔ امام علی مقام نے جزیرۃ العرب کے قلب یعنی مکہ مکرمہ سے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمام اطراف و اکناف کے عالم کے مسلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے، احرام حج توڑتے ہوئے عراق کی طرف روانہ ہو کر در حقیقت لوگوں کے جمود فکری کو توڑ دیا اور ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کن حالات سے متاثر ہو کر میں حسین ابن علی نے یہ اقدام کیا ہے۔ ہر آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے حرم خدا میں بھی امام حسین علیہ السلام کو آرام و اطمینان سے سانس نہ لینے دیا۔
اور یہ کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے۔ گویا اس طرح امام علی مقام نے یہ اقدام کر کے یزید کے ظلم و ستم کو تش تذبام کر دیا تھا، اور کوئی جارانہ اقدام نہ کر کے اپنی صلح جوئی اور مظلومی کو لوگوں کا اعتراف کرا لیا تھا۔ امام علیہ السلام کے اس حکیمانہ اقدام کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ آپ کا قاتل کون ہے اور یہ کہ آپ مظلوم ہیں۔ اس طرح یزید اور یزیدی حقیقت پر پردہ نہ ڈال سکے۔ مدینے سے روانگی کی طرح یہاں بھی بعض لوگوں نے اپنی اپنی عقل و دانش کے مطابق امام علیہ السلام کو مشورے دیے اور سفر عراق سے روکا، جن میں ابن عباس اور ابن زبیر کے نام نمایاں نظر آتے ہیں، مگر امام علی مقام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر شخص کو اس کے ظرف اور حال کے مطابق جواب دیا اور برابر اپنے مشن کی تکمیل میں مشغول رہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر نے امام علیہ السلام کے ارادہ سفر کی اطلاع پا کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی حرم خدا میں مقیم رہیں اور سفر عراق کا ارادہ ترک کر دیں۔ عراقی عوام نے آپ کے بابا کے ساتھ بھی وفا نہیں کی تھی۔ آپ کوفے جائیں گے تو کوفے والوں سے وفا کی توقع نہ رکھیں۔ اگر آپ کو مکے سے جانا ہی ہے تو آپ یمن کی طرف چلے جائیں۔ یمن میں آپ کے والد کے شیعہ بہت ہیں اور وہاں پر اونچے اونچے پہاڑ اور گھاٹیاں ہیں جہاں پر آپ روپوش ہو سکتے ہیں۔ امام نے جواب میں فرمایا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک خاص حکم دیا ہے اور میں اس کی تعمیل کروں گا۔ یہ جواب ہے، اصل جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ نے، میرے نانا نے مجھے ایک حکم دے رکھا ہے اور وہ میں نے کرنا ہے، اس حکم پر میں نے عمل کرنا ہے۔ بعض آثار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اس سوال پر کہ اگر آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر ان عورتوں اور بچوں کو کیوں ہمراہ لے جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی یہ مشیت ہے کہ ان کو دشمنوں کی قید و بند میں دیکھے۔ یعنی دیکھیں، امام علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ میں نے کربلا میں شہید ہونا ہے اور میرے خانوادے کو گرفتار کیا جانا ہے۔ بہرحال علاوہ ان عذرا و اقارب کے کہ جو مدینے سے آپ کے ہمراہ آئے تھے، کچھ لوگ بصرہ و حجاز وغیرہ کے بھی آپ کے ہمرکاب ہو گئے، اور اس طرح یہ مختصر مگر باعظمت قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ 8 ذی الحجہ بروز سے شنبہ 60 ہجری کا واقعہ ہے، جس روز کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل نے خروج فرمایا تھا۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے، اس کی شب کو اپنے احباب کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ بڑا غور طلب خطبہ ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ امام علیہ السلام نے حمد خدا اور درود بر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، موت فرزندان آدم کے لیے اس طرح لازم اور باعث زینت ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلو کے لیے قلادہ یعنی ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا اس قدر سخت اشتیاق ہے جس طرح جناب یعقوب دیدار یوسف کے مشتاق تھے۔ میرے لیے ایک مقتل اختیار کیا گیا ہے جسے میں ضرور دیکھوں گا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے، فوج یزید کے بھیڑیے اور اس کے خونخوار سپاہی میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی آرزوؤں اور امیدوں کی شکم پر کر رہے ہیں۔ اس دن سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے جو قلم قضا سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اہل بیت خدا کی رضامندی پر راضی ہیں۔ ہم اس کے بلا و مصیبت پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے پارہائے گوشت دور نہیں رہیں گے، بلکہ بہشت عنبر سرشت میں وہ سب کے سب ان کے پاس جمع ہوں گے، اور ان کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ خدا ان سے کیے ہوئے وعدہ پورا کرے گا۔ جو ہمارے بارے میں اپنی جان خرچ کرنا چاہتا ہے اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہے، وہ ہمارے ہمراہ چلے۔ میں کل صبح روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ۔ جب یہ عمر بن سعید جو گورنر مکہ تھا
کو امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس خیال سے کہ شاید اہل عراق آپ پر اتفاق کر لیں اور اس طرح حکومت یزید میں خلل یا خلفشار واقع ہو، اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو کچھ آدمی دے کر آپ کو ارادہ سفر سے باز رکھنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوال و جواب کے بعد زبردستی راستہ روکنے کی کوشش کی۔ طرفین سے کچھ زد و کوب کی نوبت بھی پہنچی، لیکن جب عمر بن سعید کو اس صورتحال کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے آدمیوں کو واپس بلا لیا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ ایک مختصر سا حال میں نے بیان کیا ہے 8 ذی الحجہ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر ہم ان منازل کا بھی ذکر کریں گے جہاں سے گزر کر امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچے ہیں، کہ ہر منزل کون کون سی منزل تھی اور اس میں کیا کچھ پیش آیا ہے۔